کہا 10 دفعہ یہ ذکر فجر کے بعد کرو، خدا ان بیماریوں سے محفوظ رکھے گا، ان میں ایک یہ بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے۔ وہ ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ دیکھو اب مجھ سے غلطی ہوتے ہوتے خدا نے بچا لیا، خدا نے بچا لیا، میں ایک غلطی کرنے والا تھا، اللہ نہ کرے کسی نے اتنا سن کے کہیں چلا جائے، نہیں پورا سن لینا۔ اس میں جو پہلا ذکر بتایا اس میں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں ان دونوں ذکر کو مکس کر گیا ہوں۔ جو پہلا ذکر تھا جو 7 مرتبہ فجر کے بعد کرنا ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جو 7 مرتبہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 7 مرتبہ ہے۔ 10 مرتبہ ذکر جس کے اوپر یہ الزائمر جیسی بیماری جاتی ہے وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ العظیم، ربی نہیں ہے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب دونوں کا فرق یاد رکھنا پڑے گا۔ پہلے والے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، دوسرے والے میں سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یعنی ربی کی جگہ اللہ آیا ہوا ہے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کتنی مرتبہ ہے؟ 10 مرتبہ۔ میں ہمیشہ ایک کام کرتا ہوں، جیسے ہی مجھے کوئی ذکر کرنا ہوتا ہے اپنے لیے طے کرتا ہوں، پہلی بات تو ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اگر کوئی ذکر شروع کروں گا تو لائف ٹائم، 2 دن کے لیے نہیں کروں گا۔ جب بھی کوئی کام میں شروع کروں گا ذکر کے معاملے میں لائف ٹائم کروں گا، اس سے کم نہیں کروں گا۔ کم سے کم بھی کرنا ہو تو 1 سال کرنا ہے، کم سے کم بھی کرنا ہو نا تو 1 سال کرنا ہے، اس سے کم پہ اثر شاید پتہ نہیں اللہ دے دے۔ تو جو بھی ذکر کریں لائف ٹائم کریں، ذکر کو چھوڑنا خود ایک مشکل ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اس کے لیے میں ایک کام کرتا ہوں، جو مجھے ذکر کرنا ہو اس کے میں سیکنڈز گن لیتا ہوں۔ مثلا 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کتنے سیکنڈ لگیں گے؟ میں نے گن لیے، میں نے کہا ٹھیک ہے، اب میرے شیڈیول میں یہ 25 سیکنڈ بڑھ گئے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا میرے لیے؟ میں کہتا نہیں اتنا چلے گا، اتنا میں بڑھا سکتا ہوں۔ اچھا دوسرا ذکر تھا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ تھوڑا سا بڑا ہے، نمبر بھی اس کی زیادہ ہیں، 10 ہے، اس میں کتنی دیر لگے گی؟ تقریباً میرا خیال ہے 50 سیکنڈ، میرا خیال ہے 50 سیکنڈ بڑھ کر میری زندگی پہ برا اثر پڑے گا کیا کوئی؟ تو میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں، الزائمر بہتر ہے یا 50 سیکنڈ بڑھانا؟ وہ نہیں 50 سیکنڈ بڑھا لو یہ بہتر ہے، الزائمر بہت بڑی بیماری ہے، بہت خطرناک ہے، وہ نہیں بڑھا سکتا، ٹھیک ہے؟ تو کبھی اہل بیت ہم سے کہتے ہیں ذکر بڑھاؤ، کبھی ہم سے کہتے ہیں خصلتیں لاؤ، یہ ذکر ہے، صحیح ہے؟ ایک ذکر اور عرض کر دوں، اللہ انشاءاللہ آپ میں سے کچھ لوگ عمل کریں گے اس کا ثواب مجھے ملے گا، تو میں اس لالچ میں اس ذکر کو بول رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ ایک عارف نے دوسرے کو بتایا، انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی ذکر بتائیں جو میری زندگی میں آسانیاں دے دیں۔ انہوں نے کہا ایک کام کرو، درود 140 مرتبہ پڑھ کے اہل بیت کو ہدیہ کرو، 14 معصومین کو ہدیہ کرو، 140 مرتبہ پڑھو، صحیح؟ 140 مرتبہ درود پڑھنے میں ٹھہر کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کتنی دیر لگے گی؟ تقریباً 9 منٹ، 8-9 منٹ، صحیح ہے؟ سیریس ہے، کرنا یا نہیں کرنا ہے؟ صحیح ہے؟ اس کو سوچنا ہے آپ نے، کرنا یا نہیں کرنا ہے۔ اس میں صبح کی شام کی قید نہیں ہے، کبھی بھی کریں، ان دونوں میں فجر کے بعد کی قید ہے، فجر کے بعد کرنا ہے۔ 140 مرتبہ درود کبھی بھی پڑھتے رہو، درود تو زندگی میں ویسے بھی ہونا ہی چاہیے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد کا، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ ہر درود پڑھتے وقت نبی اور ان کے آل کو سوچنا بہت ضروری ہے، بغیر سوچے نہیں پڑھنا چاہیے، سوچ سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ تو کبھی وہ ہم سے کہتے ہیں ذکر کرو، اس ذکر کا تمہاری زندگی پہ یہ اثر ہوگا، یہ نسبتاً آسان ہے، گرچہ یہ بھی مشکل ہو گیا آج کے زمانے میں، لیکن یہ نسبتاً آسان ہے۔ کبھی ہم سے کہتے ہیں خصلتیں لاؤ، عادتیں لاؤ، صحیح ہے؟ جس میں جو عادت ہوگی اس عادت کی جو بہترین صورت رکھنے والی ہستی ہوئی وہ اس کے ساتھ محشور ہوگا۔ مثلا کسی میں صادق کی عادت ہوئی، صدق کی، سچائی کی، تو کائنات کا جو سچا ترین ہوگا یہ اس کے ساتھ محشور ہوگا۔ ہاں صحیح، عادتوں کا یہ فائدہ ہے۔ اور ایک بات اور عرض کروں، میں نے کہا محشور ہوگا تو آپ سمجھیں گے میدان حشر، عادتیں برزخ تبدیل کرتی ہیں،
محشر بعد میں آئے گا، پہلے برزخ. ہم مرتے ہی کہاں جائیں گے؟ محشر میں نہیں جائیں گے، پہلے برزخ میں جائیں گے. عادتوں کا اثر برزخ میں. کیا مطلب؟ آپ کو ایسی عادت بناؤ جو اچھی عادت ہو، تو کیا ہوگا؟ برزخ میں آپ کی ہمسائیگی اس عادت کے کامل شخص کے ساتھ ہوگی. برزخ میں آپ کی ہمسائیگی وہاں ہو جائے گی. تو مثلا کوئی آدمی صادق ہے، سچ بولتا ہے، اس کا مطلب ہے یہ سچوں کے ساتھ برزخ میں ہمسائیگی میں جائے گا. ہاں، یہ عادتیں بہت اہم ہیں. عادتوں کو آپ چھوٹا کاؤنٹ نہیں کیجیے گا. بری عادتوں کا سمجھ لیں اس سے کیا ہوگا پھر. بری عادتیں اتنی بھی بلائی ہے. تو جی امید کرتی ہوں کہ آپ کو وظیفہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو چلیں میں آج کے کچھ خاص وظائف آپ کو بتاتی چلوں. روزانہ کی دعا اور زیارت میں آج میں آپ کے لیے سوموار کی زیارت لے کر حاضر ہوئی ہوں. آج کا دن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے. آج کے دن ان دو بزرگوار ہستیوں کی زیارت پڑھی جائے. دعا برو سوموار منقول از امام زین العابدین علیہ السلام. ذکر نمبر 1 یا قاضی الحاجات 100 مرتبہ. ذکر نمبر 2 یا لطیفو 920 مرتبہ. اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اور کسی بھی قسم کی کوئی حاجت کوئی وظیفہ ہو تو ہمارے چینل پہ کومنٹ ضرور کریے گا. جزاک اللہ.